ایک اچھی بیوی کا امتحان غربت میں ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم وسائل پر بھی خوشی سے گزارا کر لے. اور سنو، ایک اچھے شوہر کا امتحان خوشحالی میں ہوتا ہے کہ وہ پیسوں کی فراوانی میں، دولت کی فراوانی میں بیوی اور بچوں کا کتنا خیال رکھتا ہے. اتنی مصروفیت کے باوجود بھی مال والا ہے، دولت والا ہے، بزنس مین ہے، کاروباری ہے، مصروف ہے، اتنی مصروفیت کے باوجود بھی بیوی کا کتنا خیال رکھتا ہے، اپنے بچوں کا کتنا خیال رکھتا ہے. ایک اچھے شوہر کا امتحان خوشحالی میں ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں مردوں کے حقوق کی تو بات کی جاتی ہے، مگر جب عورتوں کے حقوق کی باری آتی ہے تو صبر کے کڑوے گھونٹ پینے کا واز سنایا جاتا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو. یہاں سے معلوم ہوا کہ ہمارے اس معاشرے میں مرد کی عزت تو ہے، مرد کی عزت کا خیال رکھا جاتا ہے، مگر عورت کی کوئی عزت نہیں. جس عورت کو میرے کریم نبی نے اللہ سے عزت مانگ کر دی ہے، معاشرے میں اس کی عزت نہیں رہی. آج کوئی بھی مرد یہ نہیں چاہتا، آج کوئی بھی شوہر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی اس کے سامنے زبان درازی کرے. عورت کو اس بات پر خیال رکھنا چاہیے اور مناسب وقت پر اپنا نقطہ نظر سمجھنا چاہیے. اور دوسری طرف جو عورت ہوتی ہے وہ مردوں کی نسبت کم حوصلہ رکھتی ہے، کم ہمت رکھتی ہے، مردوں کی نسبت عورتوں میں کم برداشت پائی جاتی ہے. سنو، مرد کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ مرد خود تو ہر وقت آگ بگولا بنا رہے، ہر وقت چلاتا رہے اور چاہے کہ بیوی اس کی گنگی ہو، سمم بکم عمی فہم لا یرجعون ہو. اور ایک یہ معاملہ بھی بڑا ہی عجیب سا ہے کہ جب عورت مرد کی کسی بات پر جواب نہیں دیتی تو پھر مرد جو ہے سسرال کے آگے شکایت کرتا ہے، تمہاری بیٹی بولتی نہیں ہے، تمہاری بیٹی جواب نہیں دیتی، یہ گنگی تو نہیں ہے. اور جب بیوی شوہر کی کسی بات پر جواب دیتی ہے تو شوہر کہتا ہے یہ تو زبان درازی کرتی ہے، یہ تو الٹی سیدھی زبان چلاتی ہے، یہ تو الٹی سیدھی بک بک کرتی ہے. آج اگر کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ پوچھی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے، جی عورت زبان دراز تھی، عورت کی زبان اتنی لمبی تھی، عورت زبان دراز تھی، عورت یہ تھی، عورت وہ تھی. مجھے بتاؤ، آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے عورت گھر چھوڑ کے چلی گئی؟ مار پیٹ کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی، آگ بگولے کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی، بار بار شوہر کے چلانے کو عورت اچھا نہیں سمجھتی تھی، اس لیے گھر چھوڑ کے چلی گئی. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ ہماری نظر دوسروں کے عیبوں پر تو جاتی ہے، ہماری نظر نہیں جاتی تو اپنے گریبان پر نہیں جاتی. دوسروں کی طرف نظر جاتی ہے، ہماری خود پر نظر نہیں جاتی کہ ہمارے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، ہمارے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں. انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن گلاب اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھا انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آج کا شوہر بھی بیوی کے عیب نکالنے کی کوشش تو کرتا ہے، بیوی کے اندر خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں. ہمیں بٹن کھولنے نہیں آتے، نہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں آتا. کاش کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا نصیب ہو جاتا، یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے، پھر یہ نوبت بھی نہ آتی. پہلے کہتے ہیں جی ہماری بات پر جواب نہیں دیتی، جواب نہیں دیتی، یہ گنگی ہے، اس کے اندر زبان نہیں. اور جب بیوی جواب دینے پہ آتی ہے تو کہتے ہیں اب تو الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گئی ہے، اور تجھ میں ہمت کیسے ہوئی، تیری جرت کیسے ہوئی میرے آگے بولنے کی. نہ یوں برداشت کرتا ہے، نہ یوں برداشت کرتا ہے. اور کافی مرد بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جو بیوی کے سامنے چلا کے بات کرتے ہیں، اس طرح بک بک کرتے ہیں نا کہ اگر بیوی کے دل میں شوہر کی تھوڑی سی محبت ہوتی بھی ہے تو اس کے چلانے سے، بک بک کرنے سے وہ تھوڑی سی محبت بھی نکل جاتی ہے. زندگی گزر تو جاتی ہے مگر کسی کھاتے کی نہیں گزرتی. زندگی گزارنے کا پھر وہ لطف نہیں آتا، وہ مزہ نہیں آتا. کافی شوہر اس طرح کے ہوتے ہیں
جن کا نہ بولنا بولنے سے اچھا ہوتا ہے، جن کی خاموشی بولنے سے اچھی ہوتی ہے کہ وہ خاموشی رہیں تو بہتر ہے۔ جب بولتے ہیں تو بک بک کرتے ہیں، جب بولتے ہیں تو چلاتے ہیں، اس سے کہیں درجے بہتر ہے کہ شوہر خاموش ہی رہے تو اچھا ہی ہے۔ ایک عالم صاحب کے غریب خانے عالم صاحب کے سامنے کافی لوگ بیٹھا کرتے تھے، وہ سوال کرتے تھے، عالم صاحب اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ عالم صاحب کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا کرتا تھا جو خاموش ہی رہتا تھا، وہ کبھی نہیں بولا تھا، وہ بس سنتا ہی رہتا تھا کہ کون کیا کہہ رہا، اس نے کبھی سوال نہیں کیا تھا، کبھی بولا ہی نہیں تھا۔ ایک دن عالم صاحب نے پوچھ لیا، نوجوان خیر تو یار، سارے بولتے ہیں، سارے گپ شپ کرتے ہیں، تو کبھی نہیں بولا، خاموش ہو کے بیٹھا رہتا ہے، آج تو کچھ بول بھی دے۔ اس نوجوان نے کہا، حضرت پھر میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دو۔ کہا جی کون سا سوال؟ کہا جی آدمی روزہ افطار کس ٹائم کرے؟ روزہ افطار کس ٹائم کرے؟ فرمایا جب سورج غروب ہو جائے تب روزہ افطار کیا جائے۔ اس نوجوان نے کہا، حضرت اگر سورج رات 1 بجے تک غروب بھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ یہ سن کر عالم صاحب مسکرائے، مسکراتے ہی فرمانے لگے، نوجوان تیرا چپ رہنا ہی بہتر ہے، تیرا نہ بولنا بولنے سے کہیں اچھا ہے، تیری خاموشی بولنے سے کہیں اچھا ہے۔ اس طرح کے شوہر بھی ہوتے ہیں جن کا نہ بولنا خاموشی بولنے سے کہیں زیادہ اچھی ہے کہ وہ خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے۔ ایک شخص نے ایک عالم دین سے پوچھا، حضرت اچھی بیوی کی کچھ علامات بتا دیں، اچھی بیوی کی نشانیاں بتا دیں۔ عالم صاحب نے کہا، بیٹا جو اچھی بیوی ہوتی ہے نا، جو نیک عورت ہوتی ہے نا، وہ اپنے خامند کے بھائیوں کے ساتھ، خامند کے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرتی ہے، خامند کے رشتہ داروں کو عزت دیتی ہے، خامند کے بھائیوں کو عزت دیتی ہے، شوہر کی بہنوں کو عزت دیتی ہے، سسرال والوں کو عزت دیتی ہے، رسپیکٹ دیتی ہے، جو اچھی بیوی ہوتی ہے۔ فرمایا پہلی علامت اچھی بیوی کی، نیک بیوی کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب اس کا شوہر شام کو روزی روٹی کما کے گھر آتا ہے نا، جب وہ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو نیک سیرت بیوی، اچھی بیوی شوہر کو دیکھتے ہی پڑھتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا سر تاج آ گیا، اللہ اکبر، فوراً گلاس پانی کا بھر کے سب سے پہلے اپنے شوہر کو بسم اللہ پڑھتے ہی اپنے شوہر کو پانی پلاتی، پھر اس کا حال چال پوچھتی ہے کہ آج کا دن کیسا رہا۔ اچھی بیوی کی دوسری علامت، اچھی بیوی کی تیسری علامت، وہ کسی بھی موقع پر اپنے شوہر کا گلہ نہیں کرتی، کچھ کا کچھ ہو جائے شوہر کا گلہ نہیں کرے گی، مر تو سکتی ہے شوہر کا گلہ نہیں کر سکتی، شوہر کے اندر کوئی کمزوریاں ہوں بھی تو بھی کسی کو نہیں بتاتی۔ کافی عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں نا، 4 عورتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ اپنے شوہر کا گلہ کرتی ہے، وہ اپنے شوہر کا گلہ کرتی۔ یہ بدتمیز اور جاہل عورتوں کی نشانی۔ جو نیک سیرت عورت ہوتی ہے، جو اچھی بیوی ہوتی ہے، وہ مر تو سکتی ہے، اپنے شوہر کا کسی کے سامنے گلہ نہیں کر سکتی۔ چوتھی علامت بیٹے، نیک سیرت بیوی کی چوتھی علامت، چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ کم وسائل پر خوشی سے گزارا کر لے۔